बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आप में से बाज़ दोस्तों ने मेरी गुज़श्ता वीडियो पर कहा कि आपको मुनाफिकत की बू आई है। अक्सरियत ने उन बातों से जो मैंने की लाइक किया, एग्री किया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद मैं पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूं, कुछ ने कहा कि अगर जलसा हो जाता तो आप कहते इमरान खान जीत गया। अब इमरान खान अपनी जमात के लोगों को भी इस वक्त उनके साथ भी खेल गया है कि ये कंप्रोमाइज्ड हैं और इमरान खान ने थका दिया है पूरी रियासत को भी 7/8 के सेल में बैठकर। आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल आपके मुझसे थे, तो ये मेरी राय है मुख्तलिफ मालूमात की बुनियाद पर। अब हुआ क्या है, मैंने आपसे क्या अर्ज किया था कि महमूद खान अचकजई, उनसे जिनको आपने सरबराह बनाया हुआ है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, पूछा तक नहीं गया। एक ऑडियो वायरल है अलीमा खान साहिबा की। वो वायरल ऑडियो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कराची के लोग, जिनसे मेरा राब्ता रहता है खबर के सिलसिले में, चीजें पूछने के सिलसिले में, और जो कई दफा जब घरों से रूपोश होते हैं कि उन्हें गिरफ्तारी का खदशा है और खतरा है कि पुलिस उठा लेगी किसी एहतजाज के मौके पर, ऐसे 7 लोगों ने, एक दो नहीं 7 लोगों ने मुझे अलीमा खान साहिबा की वायरल ऑडियो, हालांकि वो हर जगह मौजूद है, लेकिन वो उन्होंने मुझे सेंड की है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि सिचुएशन है क्या। और अलीमा खान साहिबा की ऑडियो मैं अभी आपके सामने रख देता हूं, लेकिन पहले ब्रेकिंग न्यूज क्या है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसका इजलास हुआ और याद रखिएगा महमूद खान अचकजई को सरबराह को बताया नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जलसा खत्म कर दिया। तो फिर महमूद खान अचकजई ने इजलास बुलाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बुलाया गया था। तो यह इजलास खत्म हुआ। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने फैसला किया है कि तरनौल जलसा गाह जाएंगे, जिस जगह जलसा था उस जगह जाएंगे। अब ये तमाम लोग वहां जा रहे हैं। आमिर मुगल साहब भी वहां पहुंचे हुए थे कारकुनान के साथ। हालांकि हम देख रहे हैं मुसलसल जो पुलिस कर रही है, इंतजामिया कर रही है। और महमूद खान अचकजई की सरबराही में ऑपोजिशन इत्तेहाद तरनौल जलसा गाह की जानिब रवाना हो चुका। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे वहां पहुंच चुके होंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद में महमूद खान अचकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दीगर ऑपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की शिरकत। पीटीआई की जानिब से इजलास में फिर अखुनजादा हुसैन ने शिरकत की, असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर। तो अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था ना कि जो चीजें हो रही हैं वो हमें समझ में आती हैं कि हो क्या रहा है। अलीमा खान साहिबा की ऑडियो बहुत बड़े सवालात उठा रही है। अलीमा खान साहिबा कल ये कह रही थी कि मैं गंडापुर से कहती हूं कि आप अपनी मशीनें लेकर आए, ये जो कंटेनर लगाए गए हैं इन कंटेनर्स को हटाएं। उनके साथ खवातीन खड़ी थी और वो खवातीन कह रही थी हम आना चाहते। तमाम दिन हमने देखा कि लोग ये कह रहे थे हम आना चाहते। अलीमा खान साहिबा अपनी ऑडियो में जो सवालात उठा रही हैं बड़ा वैलिड सवाल है। सुबह 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे आजम खान सवाती अडियाला पहुंच जाते हैं। आजम खान सवाती को अडियाला जाने दिया जाता है। आजम खान सवाती अडियाला जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात कर लेते हैं। यानी इमरान खान की बहनों को रोक दिया जाता है, जिन लोगों के नाम होते हैं उनको रोक दिया जाता है, वकीलों को रोक दिया जाता है, जिन सहाफियों को लगता है कि नहीं जाने दिया जाएगा उनको रोक दिया जाता है। और आजम सवाती साहब सुबह 7:30 बजे पहुंच जाते हैं अडियाला जेल बैरिस्टर गौहर के साथ। अलीमा खान साहिबा के सवालात क्या, मेरा क्या, मैं कवरेज कर रहा हूं, मैं इमरान खान को बाकियों से बेहतर समझता हूं, मैं सपोर्ट कर दूंगा। बट ये अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन है, वो क्या सवालात उठा रही हैं जरा सुनिए। का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है। किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए, चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम सवाती, इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया पे। अब आपने अलीमा खान साहिबा के सवाल सुने, सिचुएशन देखी, कारकुन जलसागाह फिर भी पहुंचे हैं। तो ये जलसागाह है ना, आप ये कहते हैं कि अजीम उशान तारीखी इमरान खान की रिहाई के लिए पैगाम देने वाला जलसा, इस्लामाबाद में जलसा, जहां ये फॉर्म 47 की हुकूमत है वहां जलसा, और आप इस जलसे के लिए लड़ते रहे हैं अदालत से।
اور پھر کیا ہوا ہے؟ پھر آپ نے جو کام کیا ہے اس پر آپ دیکھیے کہ تصویریں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ والی وردی میں، فوجی وردی میں وائرل ہو رہی ہیں کہ یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے کہ آپ باہر موجود لوگ عمران خان کو بٹرے کر رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ عمران خان دونوں کے ساتھ کھیل گئے، میں نے آپ سے بار بار کہا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ، یہ باقی جگہوں سے بھی پتہ چلتا ہے، اچھے بچے بنے ہوئے ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو شعر سنایا تھا، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا ماجرا ہے، ماجرا کچھ عجیب سا ہے، ان کی سچویشن کچھ عجیب سی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکنوں کو اس سوال کا جواب لینا ہوگا۔ علیمہ خان صاحبہ تو کہتی ہیں عمران خان کیوں اعلان کرے گا، اور عمران خان کے اعلان کا آپ کو انتظار کیوں کرنا ہے؟ یعنی آپ یہ چاہیں کہ عمران خان کہے میری رہائی کے لیے نکلو، میری رہائی کے لیے مظاہرہ کرو۔ آپ عمران خان کو وہاں پر ویک بھی دکھانا چاہتے ہیں، گندا کروانا چاہتے ہیں۔ آپ کو عمران خان کی رہائی چاہیے، آپ عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرہ کریں، پریشر بلڈ اپ کریں، کام کریں، دھرنا دیں، کریں کچھ اگر آپ کو کرنا ہے۔ ان کی اپنی ہمشیرہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں۔ اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب ایک روغانی، سعود روغانی یا سعود روغنی یہ صاحب ہیں، ان کے پاس موجود تھے، اور پھر بتایا تھا کہ مخبری ہوئی، اسلام آباد پولیس پہنچ گئی، شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، پولیس والوں کو نکالا جا رہا ہے، ایک بندہ ٹاپ لیس ہے، شرٹ لیس ہے، وہ اس کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ اس سین میں باقاعدہ طور پر شیر افضل مروت صاحب کی صرف آڈیو آ رہی ہے، وہ دکھے نہیں ہے اس ویڈیو میں، تو ایک سین میں باقاعدہ گن تانی ہوئی۔ شیر افضل مروت صاحب کے ٹویٹر پہ جائیں آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مروت صاحب کی مخبری ہوئی، مروت صاحب گرفتار کر لیے گئے، گرفتاری اسلام آباد پولیس نے آ کے کر لی، جلسہ کا مروت نہ پہنچے، یہ تمام چیزیں ہوئیں۔ اور پھر مروت کے بھائی اور ٹیم کے لوگ وہ ہمیں نظر آئے ویڈیو میں، اور انہوں نے کہا کہ مروت کو کہیں منتقل کر دیا گیا ہے، یہ جو رہائی کی خبریں آ رہی ہیں یہ خبریں درست نہیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر چل رہی ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، عمر ایوب صاحب بہت بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پر آ کر ٹویٹس کر کے اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر، ایجنسیز کے کردار پر سوالات کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، لیکن انہی تمام لوگوں پر جو ٹاپ پوسٹ لیڈرشپ کے لوگ ہیں، سوالات بھی سب سے زیادہ اٹھتے ہیں کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ہے کیا۔ اب اس وقت میں آپ کے سامنے مزید ایک چیز رکھوں کہ عاریہ مقبول جان صاحب ان کو پیش کیا گیا، گرفتار کر لیا ایف آئی اے نے۔ خبر سب سے پہلے یہ ہے کہ 4 روزہ ریمانڈ عاریہ مقبول جان صاحب کا دے دیا گیا ہے۔ عاریہ مقبول جان صاحب کو جب لے کر آئے تو عاریہ مقبول جان صاحب اترے گاڑی سے، انہوں نے ایک ڈارک بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، خاکیز پہنی ہوئی تھی عاریہ مقبول جان صاحب نے، اور پھر ایک جگہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اندر اس مرکز میں، تو وہاں پر بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اندر جانے والے لوگ، عدالت میں اندر جانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ عاریہ مقبول جان صاحب نے خود دلائل دیے، زبردست دلائل دیے، اور جج صاحب جو ہیں وہ ان کے دلائل سے خاصے متاثر نظر آئے۔ کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص متاثر نظر آیا۔ الزام یہ کہ عاریہ مقبول جان صاحب نے اداروں کے خلاف تنقید کی ہے، اداروں کے خلاف تنقید کرنے کے علاوہ اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے، مذہبی منافرت پر مبنی کانٹینٹ عاریہ مقبول جان صاحب نے پروڈیوس کیا ہے، یہ ان پر الزام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو روک کر وہ لوگ جو عقیدہ ختم نبوت پر مظاہرہ کرنے آ رہے تھے ان کے حوالے سے ہم نے تیاریاں دیکھی، کنٹینرز دیکھے، سب کچھ دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ کے احکامات بھی تھے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ وہاں پہنچے، مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہوئے، پہلے بھی پہنچے تھے، اب بھی پہنچے ہیں۔ اور ہم نے جو رویہ دیکھا، میں الگ ویڈیو میں سپریم کورٹ کی صورتحال پر الگ ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ وہاں قاضی فائز عیسی صاحب کے جو سیکرٹری ہیں وہ باہر آئے اور فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے ریسیو کیا۔ ہم نے ایک اور سین کیا دیکھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب عدالت میں موجود ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بات کر رہے تھے تو قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے محترم ہیں، استاد ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا جو علمی مرتبہ ہے اس کی بنیاد پر۔ لیکن اسی عدالت میں صاحبزادہ حامد رضا، یہ بھی عالم ہیں، سنی اتحاد کونسل کے ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں،
تو صاحبزادہ حامد رضا کو قاضی صاحب نے کہا بیٹھ جائیں آپ. یہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں آپ کو جو رویہ نظر آتا ہے یہ رویہ بڑا عجیب و غریب ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب میں آپ سے جو پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن پہ بار بار چیزیں عرض کر رہا ہوں, اس میں آپ یاد رکھیے کہ شیخ امتیاز صاحب ابھی لاہور کے صدر بنائے گئے ہیں. حماد اظہر صاحب نے ان کے لیے آل دا بیسٹ بھی کہا, لیکن یہ بھی کہا کہ جو چیزیں ہوئی ہیں, عمران خان کو جیل میں صحیح پکچر نہیں پتا, ان کو غلط پکچر بتا کر کچھ فیصلے ان سے کروا لیے جاتے ہیں. شیخ امتیاز صاحب روپوش بھی رہے, انہوں نے یہ تمام مشکل صورتحال بھی دیکھی, لیکن ان کی اپنی جماعت کے سوشل میڈیا ورکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے ایک رپورٹر کو فون کر کے بلایا, وہ آ گیا, شیخ صاحب جو ہے وہ ٹھوکر کے قریب پہنچے اور شیخ صاحب نے وہاں پر سامنے جو ٹھوکر پہ گیٹ لگے ہوئے ہیں نیب کے دفتر کے سامنے, اس جگہ گاڑی رکی ہوئی تھی ان کی, اور وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے, سامنے پولیس تیار کھڑی تھی, شیخ صاحب نے گرفتاری دے دی. تو آپ کو تو جلسہ گاہ پہنچنا ہے, وہاں جانا ہے, تو گرفتاری کیوں دی؟ اسی جلسہ گاہ کے حوالے سے میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا, یہاں تیاری تھی نا, جلسہ تھا, عظیم الشان جلسہ. تو اس جلسے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو کنٹینر, اس کے اوپر کنٹینر, اس کے اوپر کنٹینر, کوئی 4 کنٹینر اگر رکھنے تھے تو ان کے پیچھے بیس بنانی تھی, سٹیج بنانا تھا, سامنے ٹیئر بی کی لیڈرشپ کے لیے ڈبل سٹیج بنانا تھا, میڈیا کے لیے ارینجمنٹس کرنے تھے, پیچھے سے لوگ جب ان کنٹینرز پر آئیں گے تو آپ کو وہ تمام اینگلز لگا کے, کنٹینرز کی کرو لگا کے اوپر تک جانے کے لیے رستہ بنانا تھا, یہ تمام چیزیں کرنی تھی اور یہ خاصا بڑا کام تھا. تو یہ کام کہاں ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے یہ جو جلسہ ہے صبح اگر منسوخ کر دیا گیا تو آپ کی تیاری تھی کہاں؟ آپ کے ساؤنڈ سسٹم والے کہاں تھے؟ آپ کے انتظامات والے کہاں تھے؟ آپ وہ چیز کینسل کرتے ہیں جو جس کی تیاری نہیں تھی. جس کی تیاری ہوتی ہے آپ وہ کہتے ہیں ہم کریں گے, کیونکہ آپ تو کہہ رہے تھے کریں گے, کسی بھی حال میں کریں گے, این او سی نو ایشو, ہم کر کے دکھائیں گے. تو یہ اگر صورتحال ہے تو پھر اب پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں پتا جلسہ منسوخ کس نے کیا, لا علم ہے. تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, دال میں کالا ہے یا پوری دال کالی ہے. اس سوال کا جواب اپنے ورکرز کو پاکستان تحریک انصاف کو دینا ہے, کیونکہ یہ وہ جماعت نہیں ہے کہ جو عوام کے لیے کھڑی ہو کر ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے. یہ وہ جماعت ہے عمران خان کی وجہ سے کہ جس کے حقوق کی جنگ عوام لڑ رہی ہے عمران خان کے لیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی. ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات, بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے. ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں, انکہی ہیں, مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں. ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ.